حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور شیر کا واقعہ۔ زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے۔ ایک یہودی اپنے سردار کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آج میں نے ایسا واقعہ دیکھا، آپ کو بتاؤں تو یقین نہیں کر پاؤ گے۔ عبداللہ کے بیٹے محمد میں ایسی طاقت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، گویا سورج آگ برسا رہا تھا۔ ایک سایہ دار جگہ میں دسترخوان لگایا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے فرمایا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ چرواہے نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا، تو اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا ہے، تو اتنے مشقت کا کام کرتا ہے اور پھر بھی تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تجھ پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر چرواہا کہنے لگا، کیا وہ وقت آ گیا ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو، جیسے آپ لوگ اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، کیا اللہ رب العزت کا اس سائے کے لیے بھی شکر ادا نہ کرو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس چرواہے کو سینے مبارک سے لگا لیا اور فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ ہی نہیں سکتا جب تک آپ جیسے لوگ اس دین پر قائم ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چرواہے کی حکیمانہ باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے فرمانے لگے، تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور تمہاری بکری کی مناسب قیمت بھی ادا کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ چرواہا عرض گزار ہوا، حضور یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن دیکھو یہ کتنا امانت دار چرواہا ہے۔ چرواہے نے بھی یہ بات سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے ہر کام سے باخبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کے حوالے کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی مشک استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغبانی کی قلت کے بحث سوکھ چکے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اٹھو، بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے، ہم اس کی طرف جانے سے روکتے ہیں، آپ پر خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور اونٹ کے کان میں کچھ کہا، پھر دوبارہ انصار سے کہنے لگے، اب یہ آپ کا کام کرے گا۔
اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر دیا، اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر کو بشر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، اور اگر کسی بشر کا کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اس بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، لیکن بکریوں کے چرواہے نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس سے بکری کو چھین لیا۔ بھیڑیا بھاگ کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے چرواہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا تھا مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم، میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت انگیز اور تعجب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے کلام کرتا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اس سے زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور تو اس نبی کو چھوڑے اور ان سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ کوئی نبی نہیں آیا۔ اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمام اہل جنت اس نبی کے ساتھیوں کی شان جہاد کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش تو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہے نے اس گفتگو سے متاثر ہو کر کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ چنانچہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو بھیڑیے کے سپرد کر دیا اور خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا، اور واقعی بھیڑیے کے کہنے کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جہاد میں مصروف پایا۔ پھر چرواہے نے بھیڑیے کے کلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنی سب بکریوں کو زندہ و سلامت پاؤ گے۔ چنانچہ چرواہا جب لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی ہے۔ چرواہے نے خوش ہو کر بھیڑیے کے لیے ایک بکری ذبح کر کے پیش کر دی اور بھیڑیا اس کو کھا کر چل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور مکہ میں کافروں کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، اگر تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے تو ہمیں بھی پلاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں بلکہ ان کا چرواہا ہونے کی حیثیت سے امین ہوں، میں بھلا بغیر مالک کی اجازت کی کس طرح ان بکریوں کا دودھ کسی کو پلا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری بکریوں میں کوئی بچہ بھی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جی۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ میں لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کو اپنا مقدس ہاتھ لگا دیا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر ایک گہرے پتھر میں آپ نے اس کا دودھ دوہا، پہلے خود پیا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو بھی پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن میں ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے تھن، تو اس سے مٹ جا، چنانچہ فوراً ہی اس کا تھن سمٹ کر خشک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس معجزے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ پر آسمان سے جو کلام نازل ہوا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور سیکھو، تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر قرآن مجید کی 70 سورتیں یاد کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام قبول کرنے میں اس معجزے کو بہت بڑا دخل ہے۔ ایک بھیڑیے نے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ سے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے گفتگو کی تھی۔
وہ اس طرح کہ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک ہرنی کو پکڑنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس وقت وہ ہرنی حدود حرم سے باہر تھی۔ جب بھیڑیا اس ہرنی پر جھپٹا تو وہ ہرنی دوڑی اور حدود حرم میں داخل ہو گئی۔ جب حدود حرم میں داخل ہو گئی تو بھیڑیے نے اس کا تعاقب ترک کر دیا اور واپس مڑ گیا۔ ان دونوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ اس بھیڑیے نے جب ان کی حیرت زدہ ہونے کی بات سنی تو وہ بولا، اس سے بھی تعجب انگیز بات یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم دوزخ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ ابو سفیان نے صفوان کو کہا، لات و عزا کی قسم، اگر یہ قصہ اہل مکہ کو جا کر سناؤں تو وہ اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ یہ سرزمین عرب کے ایک بادشاہ اور اس کے مصاحب خاص کا قصہ ہے جس میں ہمارے لیے ایک سبق پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز کسی طرح ایک شخص دربار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اندر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ بادشاہ آج کسی بات پر خوش ہیں اور دربار کا ماحول بہت اچھا ہے۔ اس شخص نے بادشاہ کو سلام کر کے عاجزانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کرنے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، جو کام مل جاتا ہے کر لیتا ہوں اور محنت سے جی نہیں چراتا، مگر کچھ عرصے سے قسمت نے یاواری نہ کی اور بہت تنگی سے گزر بسر کرتا رہا۔ اب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ بادشاہ نے اس کی قابلیت پوچھی تو کہا، سیاسی یعنی معاملہ فہم اور دانا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے شاہی استبل کا انچارج بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ کام پر لگ گیا۔ چند ہفتے بعد بادشاہ نے اسے طلب کر کے اپنے سب سے چہیتے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس شخص نے جو اب شاہی سواری کے لیے مخصوص گھوڑوں کے استبل کا انچارج تھا، جواب دیا، حضور وہ نسلی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے سائس کو بلا کر اس بابت دریافت کیا تو اس نے بتایا، گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر زندہ رہا اور اسی کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ بادشاہ نے انچارج سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر لیتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر کو اٹھا کر کھاتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے داد اور انعام کے طور پر استبل کے رئیس کے گھر اناج، بھنے دمبے اور حلال پرندوں کا عمدہ گوشت بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ملکہ کے محل میں تعیناتی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس مصاحب سے اپنی زوجہ کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی ساس، جو خود ایک ملک کی ملکہ تھی، اس کو بلا کر معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے والد نے بچی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ آپ کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن وہ ایک بیماری کے سبب سال بھر ہی زندہ رہ سکی اور ہم نے بادشاہ یعنی آپ کے والد سے تعلق اور قرابت داری کے لالچ میں کسی کی بچی گود لے کر پالی اور اسی سے آپ کی شادی ہوئی۔ اب بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم نے کیسے جان لیا کہ میری زوجہ کسی شاہی خاندان کی عورت نہیں ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنے خادموں کے ساتھ بدسلوکی میں کسی جاہل سے بھی بدتر ہے۔ اب تو بادشاہ نے اس شخص کو دانا اور نہایت عقل مند مان لیا۔ اس نے بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام بھی دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں خاص منصب عطا کیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور کہا کہ میرے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس مصاحب خاص نے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے امان کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا، آپ کا طور طریقہ اور چلن بتاتا ہے کہ آپ بادشاہ زادے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا، مگر وہ جان کی امان دے چکا تھا، سو چپ رہا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس نے اپنے بارے میں ماں سے دریافت کیا تو اس نے بتایا، اس مصاحب کی بات سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں لے کر پالا اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی کہ تم ہماری حقیقی اولاد نہیں ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو پھر بلایا اور پوچھا، بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، جب شاہان وقت کسی کو انعام و اکرام دینا چاہتے ہیں تو اسے ہیرے موتی جواہرات دیتے ہیں اور اشرفیوں میں تولتے ہیں،
لیکن آپ بھیڑ بکریوں اور بھنا ہوا گوشت عنایت کرتے ہیں جیسے ایک معمولی رئیس کا طور ہوتا ہے۔ یہ حکایت اس وقت بیان کی جاتی ہے جب کسی کی خاص عادت اور طرز عمل کی بنیاد پر اس کے خصائل اور اخلاقی حالت کے بارے میں رائے دینا ہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اصحاب رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارا کوٹہ مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بادل نخواستہ کرنا پڑے گا۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ بھیڑیے پہچان گئے کہ کون کیا ہے، لیکن انسان نہیں پہچانتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ اللہ کی خاص حفاظت اور غیر معمولی واقعات آپ کے ساتھ جڑے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم سن تھے اور اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیہات کی کھلے میدانوں میں جاتے تو لوگ حیرت سے دیکھتے کہ ایک ننھا سا بچہ تنہا نکل جاتا ہے، مگر نہ کسی درندے کا خوف، نہ کسی حادثے کا ڈر۔ ایک دن بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کھیلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک خوفناک شیر موجود تھا۔ اچانک شور مچا، لوگ دوڑے کہ بچہ خطرے میں ہے، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رک گیا، سر جھکا لیا اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اسے روک لیا ہو۔ اسی واقعے کے بعد ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ بھاگ دوڑ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرے، جسم پر چوٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں زمین پر تشریف لے آئے۔ رضائی ماں گھبرا گئی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں عجیب سا سکون بھی، جیسے کوئی غیبی حفاظت ہر لمحہ ساتھ ہو۔ یہی وہ منظر تھا جسے دور سے ایک یہودی نے دیکھ لیا، وہ دم بخود رہ گیا۔ اس نے نہ صرف یہ واقعہ دیکھا بلکہ بچے کے چہرے پر وہ نشانیاں پہچان لی جو وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا۔ وہ فوراً اپنے سردار کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آج میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ اگر بتاؤں تو تم یقین نہیں کرو گے۔ عبداللہ کے بیٹے محمد میں ایسی طاقت ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ درندے اس کے سامنے بے بس ہیں اور آسمان کی حفاظت اس کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ یہ سن کر سردار خاموش ہو گیا کیونکہ سچ دل پر دستک دے چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ وہ ہستی ہیں جسے اللہ نے انسانیت کے لیے چن لیا ہے اور جس کی حفاظت زمین نہیں رب کائنات خود کر رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جہاں معصوم تھا وہیں غیر معمولی حفاظت سے بھرا ہوا بھی تھا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر میں نکلتی تو سخت دھوپ میں بھی ایک عجیب منظر دکھائی دیتا۔ سورج تیز ہوتا، ریت تپ رہی ہوتی مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ حیرت یہ ہے کہ ایک بادل ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتا، جیسے قدرت خود اس بچے کی نگرانی کر رہی ہو۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ راستے میں قافلہ رکا، لوگ تھکن سے نڈھال تھے۔
کچھ بچے دھوپ میں شدت سے بےحال ہو گئے، مگر جب سب کی نظریں محمد پر پڑیں تو وہ حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے کھڑے تھے، نہ چہرے پر تپش کا اثر، نہ آنکھوں میں گھبراہٹ۔ تب اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑائے اور زمین پر گر گئے۔ حضرت حلیمہ گھبرا کر دوڑیں، دل کانپ رہا تھا کہ کہیں بچہ زخمی نہ ہو گیا ہو، مگر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں بھر آئیں۔ نہ زخم گہرا تھا، نہ درد کی شکایت، جیسے کسی نے فوراً حفاظت کر لی ہو۔ یہ منظر ایک غیر مسلم شخص بھی دیکھ رہا تھا جو قافلے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بے اختیار بولا، یہ بچہ عام نہیں، میں نے سفر میں بہت بچے دیکھے ہیں، مگر ایسا سکون، ایسی حفاظت کسی کے حصے میں نہیں دیکھی۔ اس کے ساتھ کوئی طاقت چلتی ہے۔ یہ واقعہ بھی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک تھا جو اعلان کر رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ بچہ دنیا کے لیے نہیں، دنیا اس کے لیے بدلے گی۔ یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے ابتدا ہی سے اپنی خاص نگرانی میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔